بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج الحمدللہ 46واں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور آج ہم بات کریں گے ایک ہی آیت پر، جی ہاں ایک مگر طویل آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 پر گفتگو رہے گی۔ الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے اس آیت کی تلاوت فرما کر قرآن حکیم کے حوالے سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز کر دیا ہے، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح اس ویڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی قرآن اکیڈمی سے منسلک موجود ہیں۔ آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ لوگ؟ ایک ہی آیت پڑھنی ہے آج، ٹھیک ہے، مگر بہت تفصیل ہے اس میں، طویل ہوگی، انشاءاللہ بات کریں گے۔ ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی یاد دہانی کے لیے، موٹیویشن کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان، آئیے قرآن سیکھیں اس حوالے سے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کریم کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اور عجائبات عجیب کی جمع، عجیب کی جمع عجائبات، اور عربی والا عجیب، ناظرین کرام اردو والا نہیں، عربی والا عجیب، خوبصورت، عمدہ، بیوٹیفل، ریمارکیبل۔ قرآن حکیم کے علم و حکمت کے نئے نئے پہلو ہر دور میں آشکارا ہوتے چلے جائیں گے، اور علم و حکمت کی باتیں اس قرآن سے قیامت تک اخذ اور ڈرائیو ہوتی چلی جائیں گی، لیکن اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ فرمایا کس نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ناظرین کرام اپنی ترتیب کے مطابق آگے چلتے ہیں اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، نیکی بس یہی نہیں ہے کہ تم نماز میں پھیر لو اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، اور اس نے دیا مال باوجود اس مال کی محبت کے قرابت داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور جو قائم رکھے نماز اور ادا کرے زکوٰۃ، اور وہ پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب بھی عہد کریں، اور بالخصوص صبر کرنے والے ہیں سختیوں میں اور تکالیف میں اور لڑائی کے وقت۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ ناظرین کرام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ یہ ترجمہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 کا۔ اپنی ترتیب کے مطابق آگے چلتے ہیں اور ربط آیات کو سمجھتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اہل کتاب کے کتمان حق اور گمراہی کا بیان تھا، تو اہل کتاب کا حق کو چھپانا یہ ذکر تھا پچھلی آیات میں جو ہم نے سمجھی تھی۔ اب ان کی ظاہر پرستی اور محدود تصور دین کی نفی کی گئی ہے۔ اب ان کی ظاہر پرستی اور محدود تصور دین کی نفی کی گئی ہے۔ یہ ہوا ربط آیات۔ آگے چلتے ہیں اور تعارف کو سمجھتے ہیں کہ کن موضوعات پر گفتگو رہے گی آج کے مطالعے میں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، آیت کا موضوع نیکی کا جامع تصور۔ نیکی کا جامع تصور اس آیت میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ دوسری بات، آیت کا پس منظر تحویل قبلہ کا واقعہ۔ تحویل کا مطلب کون بتائے گا؟ جی، تبدیل ہونا، بدلنا۔ تبدیل ہونا، بدلنا، ماشاءاللہ۔ دوسرے پارے کے آغاز میں، سورۃ البقرہ کے دوسرے پارے کے آغاز میں ہم نے دیکھا قرآن حکیم میں
کہ تحویل قبلہ کا موضوع آیا تھا، وہ پس منظر ہے اس آیت کا، ہم سمجھیں گے آگے چل کر انشاءاللہ۔ پھر لکھا ہے نیکی کے محدود تصورات کی نفی۔ مختلف لوگوں نے نیکی کے مختلف تصورات قائم کر رکھے ہیں، ان محدود تصورات کی نفی کی گئی۔ اور آخری بات تعارف کے ذیل میں لکھی ہے نیکی کی روح، اس کی اسپرٹ کیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، نیکی کی روح اور مظاہر کا بیان۔ کون کون سے اعمال ہیں جن کا اس آیت میں ذکر ہوا نیکی کے مظاہر کے طور پر، نیکی کے مینیفیسٹو کے طور پر، وہ ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد ناظرین کرام آج بڑا دلچسپ مرحلہ ہے، ہم عام طور پر کرتے ہیں آیات کا تجزیہ، آج ہم کریں گے آیت کا تجزیہ۔ ایک ہی آیت ہے آج زیر مطالعہ، آیت نمبر 177، اس کا تجزیہ۔ یہاں ایمانیات کا بیان بھی ہے، آرٹیکلز آف فیتھ جسے انگلش میں کہتے ہیں ہم، اور خدمت خلق، عبادات اور معاملات کا ذکر بھی ہے، اور راہ حق میں آنے والی تکالیف پر صبر کا تذکرہ بھی ہے۔ یہ ساری باتیں ایک ہی آیت میں، ایمانیات، خدمت خلق، عبادات، معاملات اور راہ حق میں آنے والی تکالیف، ان پر صبر، یہ سارا کچھ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آئیے ناظرین کرام اب اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں اور مختلف حصے کر کے آیت کے آج کا مطالعہ آگے بڑھائیں گے۔ ارشاد ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ ترجمہ سمجھتے ہیں اس حصے کا۔ فرمایا نیکی بس یہی نہیں ہے کہ تم نماز میں پھیر لو اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف۔ یہ ایک حصہ آیت کا، چھوٹے چھوٹے حصے کر کے اس آیت کو آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے اس حصے کی تشریح سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے بر، اس کا مادہ ہے با را۔ کچھ عرصے پہلے مادہ کے لفظ کو ہم نے سمجھا تھا۔ قرآن حکیم میں جو الفاظ، بلکہ عربی زبان میں جب الفاظ بنتے ہیں تو ان کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، کچھ بنیادی حروف ہوتے ہیں اور وہی استعمال ہوتے ہیں مختلف الفاظ کو بنانے میں۔ جیسے ہم کہیں عین لام میم، اس سے کیا بنتا ہے؟ علم بنتا ہے۔ اگر ہم کہیں عالم تو عالم میں عین موجود ہے، لام موجود ہے اور میم بھی موجود ہے، تو عالم میں روٹ ورڈز بلکہ روٹ الفابیٹس کیا ہیں؟ عین لام میم، اس کو ہم کہیں گے مادہ۔ کیا کہیں گے؟ مادہ۔ ناظرین کرام یہ گرامر کی اصطلاح ہے۔ تو یہاں با را یہ روٹ ورڈ ہے۔ جب ہم عربی ڈکشنری چیک کرنا چاہتے تو ہم روٹ ورڈ پہ جاتے، پھر ہمیں معنی معلوم ہوتے ہیں، اور جب وہ لفظ قرآن نے استعمال کیا ہو تو معنی میں بہت گہرائی ہوتی ہے، بہت ڈیپتھ ہوتی ہے۔ آئیے دیکھیں با را، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اطمینان اور سکون۔ بحر، اس کے ساتھ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بر۔ بر کے معنی کیا ہوں گے؟ خشکی۔ ایک آدمی سمندر میں ڈوب رہا ہے، یہ بحر میں ہے، سمندر میں۔ اگر ساحل پر آ جائے، خشکی پر آ جائے تو اسے کیا مل جائے گا؟ اطمینان مل جائے گا۔ ناظرین کرام زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، اس طرح الفاظ بنتے جاتے ہیں اور معنی میں گہرائی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو بر کا مفہوم کیا ہے؟ اطمینان اور سکون۔ خشکی کو بر کہتے ہیں عربی میں، جہاں پہنچ کر انسان کو کیا ملتا ہے؟ اطمینان ملتا ہے۔ پس منظر کیا ہے؟ تحویل قبلہ پر یہود کا اعتراض۔ یاد آیا کہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیا گیا، بس کچھ رخ تبدیل ہوا نا، ظاہر کا کچھ رخ بدلا تو انہوں نے اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔ بھائی پہلے یہ کر رہے تھے، اب یہ کر رہا ہوں۔ اللہ نے صاف صاف جواب دے دیا، پہلے اس طرف رخ کرنے کا حکم کس کا تھا؟ اللہ کا، تو یہی نیکی تھی۔ اب اس طرف رخ کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے، یہی نیکی۔ روح کیا ہے نیکی کی؟ اللہ جو حکم دے اس کو ماننا، ایمان ہے اصل بات۔ اس ایمان کا تقاضا ہے، جب یہاں رخ کرنے کو کہا بیت المقدس تو وہاں رخ کر لیا، اب بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کو کہا تو بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ یہ ان کی تنگ نظری تھی، ان کا شارٹ سائٹڈ ہونا تھا، ان کا تصور نیکی یا تصور دین کا محدود ہونا تھا، جس کی نفی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ ظاہر کے کچھ معاملات ہی کل نیکی نہیں۔ ہاں ہم بھی جب نماز میں کھڑے ہوتے تو ہمارا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ مسجد حرام کی طرف۔ یہ کرنا ہے، مگر ظاہر کا یہ ایک عمل کل نیکی نہیں۔ اب کل نیکی کیا ہے اور جامع تصور کیا ہے، کمپریہنسو کانسیپٹ کیا ہے نیکی کا، اب اللہ تعالیٰ وہ بیان فرما رہے۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے ارشاد ہوا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَن، ترجمہ اس حصے کا لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَن، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو۔ اس میں تشریح کا نقطہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے
नेकी का इन्हिसार नेकी करने वाले की नीयत पर है। नमाज अदा करना कैसा अमल है? बहुत अच्छा अमल है, लेकिन एक आदमी दिखावे के लिए अदा करे तो कुछ हाथ पल्ले नहीं पड़ेगा। नाज़रीन दोबारा, नमाज अपनी जगह बहुत कीमती अमल, लेकिन अदा करने वाला दिखावे के लिए अदा करे तो ये नेकी काबिल कबूल नहीं। तो अल्लाह के यहाँ नेकी के कबूल होने का दारो मदार नेकी करने वाले की नीयत पर है। बात वाज़ेह हो रही? तो असल नेकी तो उसकी है, ये उस पर जोर क्यों है? करने वाला किस नीयत से कर रहा है, इस पर दारो मदार है। कोई हदीस याद आती है? इन्नमल आमालु, माशाल्लाह, फरीद सुनाइए। इन्नमल आमालु बिन्नियात, माशाल्लाह, तर्जुमा भी बता दें। बेशक अमाल का दारोमदार नियत पर है। माशाल्लाह, ये तो हमारे स्कूल गोइंग बच्चों को भी माशाल्लाह याद है, बड़ों को भी याद होगा। बुखारी शरीफ की हदीस, इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक अमाल की कबूलियत का दारोमदार नियतों पर है। और आगे चलते हैं, फरमाया कि आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। कौन? जो ईमान लाए। आइए तर्जुमा देखते हैं। ईमान लाया अल्लाह पर, जो पर तर्जुमा खत्म हुआ था ना पिछले हिस्से का, जो ईमान लाया किस पर? अल्लाह पर, और आखिरत के दिन पर, और फरिश्तों पर, और किताबों पर, और नबियों पर। कितनी ईमानियात का जिक्र आया? 5। अल्लाह, आखिरत, फरिश्ते, किताबें और अंबिया पर। ये 5 ईमानियात का बयान अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया। आइए तशरीह में भी इनको पढ़ लेते हैं। लिखा है 5 ईमानियात: अल्लाह पर ईमान, आखिरत के दिन पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान। ठीक है, ईमानियात का जिक्र नाज़रीन किराम यहाँ पर आया। अब बड़ी अजीब और दिलचस्प बात भी है कि नेकी तो अमल का नाम होगा ना, और ईमान तो तस्लीम करने और मानने का नाम, वो तो अंदर का ही होगा बातिन में। लेकिन अमल से पहले ईमान का जिक्र आया, नजर आने वाले आमाल से पहले पोशीदा ईमान का जिक्र आया। तो अब आपसे आप सवाल पैदा होगा कि नेकी के साथ ईमान का ताल्लुक क्या बनता है। आइए मजीद बातें समझते हैं इस तशरीह के हवाले से। लिखा है, ईमान नेकी का जज्बे मुहर्रिका है। क्या है? जज्बे मुहर्रिका। मुहर्रिक तहरीक देने वाला, इंग्लिश में कहेंगे मोटिवेटिंग फोर्स। क्या कहेंगे? मोटिवेटिंग फोर्स। हाँ, एक स्टूडेंट रात भर पढ़ाई करता है, मोटिवेटिंग फोर्स क्या है उसके लिए? रिजल्ट। कौन सा? अच्छा वाला ना। ये भी तो बताएं। अच्छे मार्क्स, अच्छे ग्रेड्स, ठीक है, मेरी पोजीशन आएगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, कल मैं प्रोफेशनल एजुकेशन में जाऊंगा, ज्यादा अच्छे ग्रेड्स होंगे तो सीट आसानी से मिल जाएगी मेडिकल में फॉर एग्जांपल, ठीक है, अदरवाइज भी। तो उसके लिए मोटिवेटिंग फोर्स क्या है? अच्छे मार्क्स और कल अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन। बात समझ आ रही? तो ईमान क्या है? नेकी का जज्बा मुहर्रिका, मोटिवेटिंग फोर्स। अगला जुमला समझना होगा हमें। एक है मनफी जज्बा, वो है आखिरत का खौफ। सच बोलना नेकी है, बिल्कुल सही। झूठ से बचना नेकी है, ठीक है। आदमी दुनिया में झूठ बोलता है, जबान पे छाला भी आता है? नहीं। क्या चीज उसको झूठ बोलने से रोकेगी? आखिरत का खौफ। तो मनफी नेगेटिव के मीनिंग में नहीं, रोकने के मानी में। बात समझ रहे? नाज़रीन किराम तवज्जो से दोबारा, सच बोलना नेकी है, नेकी है। झूठ से बचना नेकी है, हाँ। लेकिन आदमी झूठ बोलता है, जबान पर छाला भी नहीं आता तो बोलो नहीं। क्यों नहीं बोलूं? कल अल्लाह को जवाब देना है, दुनिया वालों को पता भी ना चले, अल्लाह को तो सब कुछ मालूम है। तो क्या बात मुझे रोकेगी झूठ बोलने से? आखिरत का खौफ। इसको हम कह रहे हैं मनफी जज्बा, रोकने वाला जज्बा। गुनाहों से बचना भी नेकी है। क्या चीज मुझे गुनाहों से रोकेगी? आखिरत का खौफ। बस समझ आ रही? एक है मुस्बत जज्बा, पॉजिटिव फोर्स, वो क्या है? रज़ाए इलाही। सच बोलना नेकी है, हाँ, लेकिन कहते हैं सच कड़वा होता है। ट्रुथ इज सार इंग्लिश में कहा जाता है, सच तो कड़वा होता है। और एक बच्चा जिसने गिलास तोड़ा है, वो कहे हाँ मैंने गिलास तोड़ा है, तो फिर अम्मा क्या करती है, अब्बा क्या करते हैं? फिर तो पिटाई भी होती है। तो उसको अपने सच की कीमत देनी पड़ती है कि नहीं? अब हम बड़े अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पता है कि सच बोलने में मुश्किलात आती हैं, फिर भी मैं सच क्यों बोलूँगा? अल्लाह की रज़ा के लिए। कुरान बताता है सूरतुल माइदा के बिल्कुल आखिर में, बहुत प्यारा हवाला, सूरतुल माइदा के बिल्कुल आखिर में, यौमा यनफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, जिस दिन के सच्चों को उनकी सच्चाई नफ़ा देगी। तो आज सच कितना कड़वा लगे, आज कितनी मुश्किलात आए सच बोलने में, कल सच ही मुझे काम देगा। क्यों? मेरा, आपका, हमारा रब सच पर राजी होगा, झूठों से वो राजी नहीं होगा।
تو ایک منفی جذبہ تھا کیا؟ آخرت کا خوف. ایک مثبت جذبہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا حصول. بات واضح ہو رہی؟ تو ایمان نیکی کے لیے جذبہ محرکہ ہے، موٹیویٹنگ فورس ہے. لاکھ مجھے جھوٹ بول کر فائدہ ملتا ہوگا میں نہیں بولوں گا، کل جواب دینا اللہ کو. لاکھ سچ میں مشکلات آئیں میں سچ بولوں گا، کیوں؟ اسی سے میرا رب، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. ایک اور پہلو، ایمان نیکی کی روح ہے. روح کو اسپرٹ کہتے ہیں. ایک آدمی نماز میں کھڑا ہے، عمل کیا دکھائی دے گا؟ ہاتھ باندھے قیام میں کھڑا ہے. عمل کیا دکھائی دے گا؟ رکوع میں گیا. عمل کیا دکھائی دے گا؟ سجدے میں گیا. یہ ظاہر ہے نا نماز کا. نماز کا باطن کیا ہے؟ اللہ کی طرف توجہ ہونا، اللہ کی یاد پیدا ہونا. اس کو ہم کہیں گے نماز کی روح. کیا کہیں گے؟ نماز کی روح. تو ایک نماز کا ظاہر، ایک نماز کا باطن، ایک دکھائی دینے والا عمل اور ایک روح، اس کی اسپرٹ، اس کی حقیقت جو نظر نہیں آتی. تو ایک نیکی میں عمل ہوگا جو ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور ایک نیکی کی روح ہوگی جو اس کا باطن ہے جو دکھائی نہیں دے گا. ایمان نیکی کی روح ہے. ہمارے 3 ایمانیات بنیادی کون کون سے؟ توحید، آخرت اور رسالت. بیسک فنڈامنٹل آرٹیکلز آف فیتھ کون کون سے؟ توحید ہے، آخرت ہے اور رسالت. توحید کے ساتھ نیکی کا تعلق کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا حصول. جو عمل کروں کس کے لیے کروں؟ اللہ راضی ہو جائے. ہاں، دین کا علم سیکھوں کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے. نماز ادا کروں کس لیے؟ ماں باپ کی طرف خوبصورت مسکراہٹ والی نگاہ ڈالوں، شفقت والی نگاہ ڈالوں تو کیا ملتا ہے؟ ایک حج کا ثواب. ماشاءاللہ، زور سے بولے. ایک حج کا ثواب. ایک حج کا ثواب ملتا ہے. تو ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھوں اس لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. توحید کے ساتھ نیکی کا تعلق کیا ہے؟ جو عمل کروں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. نمبر 1. آخرت سے تعلق کیا ہے؟ اجر آخرت میں مطلوب ہو. اجر آخرت میں مطلوب ہو، دنیا والوں سے نہیں. دکھاوے کا عمل تو خراب کر دے گا میرے عمل کو، آپ کی نیکی کو، ہماری نیکی کو. آخرت سے تعلق، اجر آخرت میں مطلوب ہو. اور تیسری اور آخری بات، نیکی کے تعلق سے، نیکی کی روح کے تعلق سے رسالت سے تعلق کیا ہے؟ سنت کے خلاف نہ ہو. نماز پڑھنا کیسا عمل ہے؟ بہت اچھا عمل ہے. کوئی مغرب کی 2 کے بجائے 3 سنتیں پڑھے تو صحیح بات نہیں ہے نا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے کتنی بتائیں؟ 2. تو نیکی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، سنت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. یہ نیکی کی روح ہے. ایمان، توحید سے تعلق، آخرت سے تعلق، رسالت سے تعلق. ناظرین کرام، ایمانیات پر گفتگو ہوئی الحمدللہ، اور ایمان اور نیکی کے تعلق کو ہم نے سمجھا. آج ہم بات کر رہے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 کے حوالے سے، اور نیکی کا جامع تصور ہے جو رب العالمین نے اس ایک طویل آیت میں ہمیں عطا فرمایا. ہم نے بریک سے پہلے پس منظر سمجھا اس آیت کا، اور نیکی کے تعلق سے ایمان کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کی. یہی ایمان نیکی کے لیے جذبہ محرکہ، موٹیویٹنگ فورس بھی ہے، اور یہی ایمان نیکی کی روح اور اس کی اسپرٹ اور اس کی سول بھی ہے. آئیے بات کو آگے بڑھائیں، اور نیکی کے مظاہر کا، مینیفیسٹو کا بیان اب آ رہا ہے اس آیت کے اگلے الفاظ میں. ارشاد ہوا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. آیت کے اس حصے کا ترجمہ سمجھتے ہیں. ارشاد ہوا، اور اس نے دیا مال باوجود اس مال کی محبت کے قرابت داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور گردنوں کے چھڑانے میں. یہ ہے البقرہ کی اس آیت کا اگلا حصہ. آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. لکھا ہے سب سے پہلا نقطہ تشریح میں، نیکی کا پہلا عملی مظہر. مظہر اظہار سے لفظ بنا، نظر اب کیا آئے گا؟ مینیفیسٹو کیا ہوگا؟ ایمان تو نیکی کے لیے موٹیویٹنگ فورس ہے، ایمان تو نیکی کی روح ہے، وہ تو باطن کی بات ہوئی. اب دکھائی کیا کچھ دے نیکی کے حوالے سے، اس میں پہلا عملی مظہر ہے انسانی ہمدردی. انسانی ہمدردی یعنی مستحقین کے لیے اپنی محبوب شے یعنی مال خرچ کرنا. مال خرچ کرنے کی بات آئی، حوالہ لکھا ہے بریکٹ میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 92. یہ 4 پارے کی پہلی آیت ہے. ناظرین نوٹ کیجئے گا، بہت قیمتی مقام. سورہ آل عمران آیت نمبر 92، 4 پارے کا آغاز، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تمہاری نیکی کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ محبوب ترین شے میں سے خرچ نہ کر دو.
اور مال بڑا محبوب ہوتا ہے انسان کو، بلکہ مال کمانے میں اور یہاں تک کہ بچانے میں جان بھی دے دیتا ہے۔ تو جب تک محبوب ترین شے میں سے خرچ نہ کرو تمہاری نیکی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگلی بات لکھی ہے، نیکی کے حوالے سے انسانی ہمدردی کا ذکر عبادات سے بھی پہلے، نماز کا ذکر آگے آئے گا، زکوٰۃ کا بیان آگے آئے گا، مگر عبادات سے پہلے کیا ذکر آیا؟ انسانی ہمدردی کا۔ لیکن ناظرین کرام توجہ کیجئے گا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز کی اہمیت کم ہو گئی، نہ۔ جب ارکان اسلام اور پلرز آف اسلام کی بات کریں گے تو ایمان کے بعد کیا آئے گا؟ نماز۔ اس آیت کا موضوع کیا ہے؟ نیکی کا جامع تصور، نیکی کی حقیقت۔ نیکی کے بیان میں ایمان کے بعد سب سے پہلے کیا بات آئی؟ انسانی ہمدردی۔ اب اگلا جملہ توجہ سے سنیے گا، ایک آدمی عبادت گزار ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، سب کچھ ہے، دوسروں کی تکلیف کو محسوس نہ کرے، دل میں نرمی نہ ہو، تو بہت کچھ ہوگا، نیک نہیں ہو سکتا۔ نیک وہ ہوگا، عبادات بھی بجا لائے، بھی بات کریں گے انشاءاللہ، نیک وہ ہوگا جس کے دل میں لوگوں کے لیے ہمدردی ہو۔ یہاں اس اہمیت کو قرآن نے واضح کیا، اور عبادات سے پہلے انسانی ہمدردی اور لوگوں پر مال خرچ کرنے کا تذکرہ آیا۔ اگلی بات لکھی ہے، مستحقین میں ترجیحات، ترجیح کی جمع ترجیحات، انگلش میں کہتے ہیں پریفرنس دینا، کیا پہلے ہے کیا بعد میں، یہ پریفرنس کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے 6 باتیں بیان فرمائی، آئیے اس لسٹ کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، قرابت دار۔ قرابت دار کا مطلب رشتہ دار۔ دیکھیے، ایک تو انسان کے اپنے امیڈیٹ فیملی ممبرز ہیں نا، انشاءاللہ ابھی تو آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں، کل کمائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، جاب واب کریں گے، بزنس کریں گے، تو انسان کے والدین، انسان کی اولاد، اہلیہ، یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے کفالت ان کی۔ اس کے علاوہ اگر اللہ نے ہمیں اضافی مال دے رکھا ہے تو پہلے کس میں تلاش کریں؟ اپنے رشتہ داروں میں۔ یہ ہے ترتیب، یہ ہے ترجیحات کا معاملہ۔ تو قرابت داری، رشتہ دار، پھر عام کمزور طبقات معاشرے کے، یتیم، مساکین، غلام، آگے لکھا ہے مقروض۔ ایک تو وہ غلام ہوتے تھے جو غلامی کے بوجھ تلے دبے ہوتے تھے، اب وہ لوگ بھی ہوں گے جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں۔ ایسے قرض یا غلامی سے نجات دلانے کے لیے بھی مال خرچ کرنا چاہیے۔ جیلوں میں بعض مرتبہ بے گناہ لوگ ہوتے ہیں، زبردستی ان کو جیلوں میں ٹھوس دیا جاتا ہے، ان کے جرمانے ادا کرنے کا معاملہ بھی اس میں بیان کیا جاتا ہے۔ پھر ذکر ہے سوال کرنے والے، ہر طرح کے نہیں لیکن وہ جو واقعتاً ضرورت مند ہوں۔ اور پھر آخر میں کیا لکھا ہے؟ مسافر، وہ بھی اگر دوسرے علاقے میں گیا، لٹ گیا اور حاجت مند ہے تو اس کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ یہ کچھ ترجیحات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ یہ نیکی کا پہلا مظہر بیان ہوا، انسانی ہمدردی کا جذبہ، اور اس کے لیے مستحقین پر، ضرورت مندوں پر مال خرچ کرنا اللہ کی رضا کی خاطر۔ آگے چلتے ہیں، اور اگلا حصہ آیت کا فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور جو قائم رکھے نماز اور ادا کرے زکوٰۃ۔ پلرز آف اسلام، ارکان اسلام میں سے 2 عبادات کا ذکر آ گیا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ جب ارکان اسلام کی بات ہوگی، دوبارہ کہہ رہا ہوں، تو ایمان کے بعد نماز کا بیان آئے گا، اور جب نیکی کی حقیقت بیان ہوئی تو ایمان کے بعد انسانی ہمدردی کا بیان آیا۔ دونوں باتیں، انسانی ہمدردی مخلوق کے ساتھ، بندوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، اور عبادات اللہ کی رضا کے لیے انجام دینا، ہر ایک بات ہی اپنی جگہ اہم ہے۔ کبھی ایک کا ذکر قرآن و حدیث میں آئے گا، کبھی دوسرے کا ذکر قرآن و حدیث میں آئے گا۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں ان 2 عبادات کے حوالے سے۔ لکھا ہے نیکی کا دوسرا عملی مظہر، پہلا کیا تھا؟ انسانی ہمدردی۔ اب دوسرا عملی مظہر عبادات کا اہتمام، اس میں نماز کا ذکر ہے۔ نماز کے چند فوائد نیکی کے بیان میں کیا ہیں؟ پہلی بات، اللہ کی طرف بار بار متوجہ کرتی ہے، اور اگلی بات لکھی ہے ایمان کی آبیاری کا ذریعہ۔ ایمان نیکی کے لیے کیا ہے؟ موٹیویٹنگ فورس۔ ایمان جتنا تازہ رہے گا نیکی بڑھتی رہے گی، اور ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہر چند گھنٹوں بعد نماز لازم کر دی گئی۔ لنک سمجھ آ رہا ہے؟ ایمان تازہ رہے گا، بڑھتا رہے گا، نیکی چلتی رہے گی، آگے بڑھتی رہے گی۔ ایمان کو برقرار رکھنے اور بڑھانے اور ریفریش کرنے کے لیے نماز ہر چند گھنٹوں کے بعد ہمیں عطا کر دی گئی۔ دوسری عبادت زکوٰۃ کا بیان۔ زکوٰۃ کی کیا اہمیت بیان ہو رہی؟ پہلی بات لکھی ہے دل سے مال یعنی غیر اللہ کی محبت نکلتی ہے۔ اگر مال کا بت دل میں قائم ہو جائے تو پھر کیا مستحقین کی مدد ہو سکتی ہے؟ پھر تو لوگ چھیننے والے ہوں گے، دینے والے تو نہیں ہوں گے۔ لیکن اللہ کی محبت دل میں قائم ہو جائے اور مال کی محبت دل سے نکل جائے تو بتائیے معاشرے میں لوگ چھیننے والے ہوں گے یا دینے والے ہوں گے؟ انشاءاللہ دینے والے ہوں گے۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے، لکھا ہے دل سے مال یعنی غیر اللہ کی محبت نکلتی ہے زکوٰۃ دینے سے۔ نمبر 2،
जज्बा इन्फाक की आबियारी का जरिया। ईमान की आबियारी किससे होगी? नमाज से। और ईमान के बाद पहला मजहर क्या था? इंसानी हमदर्दी, वो हमेशा करनी। उसकी सालाना बुनियादों पर याद दहानी ज़कात। वो तो कौन से खलीफा थे जिन्होंने कहा था कि नहीं दोगे तो जंग करूंगा? माशाअल्लाह, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे। तो ये तो देना ही देना है, ज़कात जिस पर लागू है देनी ही देनी। ये हमारे जज्बा इन्फाक की आबियारी करती रहेगी। लेकिन नाज़रीन किराम नोट कीजिए, माल खर्च करने का जिक्र पहले भी आ चुका और ज़कात का जिक्र अब आया। दो अलग अलग बातें। इसी पर हदीस है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फरमान नबवी, यकीनन माल में ज़कात के अलावा भी हक़ है। यकीनन माल में ज़कात के अलावा भी हक़ है। सिर्फ ज़कात काफ़ी नहीं, इससे आगे बढ़कर भी देना चाहिए। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। हाँ, मुझे ख्याल है कि अभी आप स्टूडेंट लाइफ गुजार रहे हैं, ज़कात आप पर नहीं होगी, लेकिन कुछ पॉकेट मनी तो होती होगी ना। तो थोड़ा बहुत अगर हम किसी की मदद कर सकते हो तो उसकी कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह हमें इसकी तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। नाज़रीन किराम, आयत अभी मुकम्मल नहीं, बहुत तवील आयत है। आगे चलते अगला हिस्सा इस आयत का, वल्मूफून बिअहदिहिम इज़ा आहदू। तर्जुमा, और वो पूरा करने वाले हैं अपने आहद को जब भी आहद करे। आहद किसे कहते हैं? वादा। हाँ, तो नेक लोगों का बयान है, वो अपने वादों को पूरा करते हैं, ठीक है ना। और हम क्या कहते हैं माशरे में, लोग क्या कहते हैं? वो वादा ही किया जो वफा हो जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और यूफून, मूफून का लफ्ज़ है वफा करने से। कुरान कहता है पूरा करना है, और माशरा कहता है वो वादे किया जो वफा हो जाए। आज इस कदर हम कुरान से दूर हैं, इस कदर दीन से दूर है कि दीन की तालीमात को इस तरह हमने लाइट ले रखा है। वो वादे ही किया जो वफा हो जाए। और अल्लाह नेकी के बयान में क्या फरमा रहा है? वल्मूफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू। और वो वादे को पूरा करने वाले हैं जब वो वादा कर लेते हैं। आइए इस बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन किराम, ये नेकी का तीसरा अमली मज़हर है। पहला क्या था? इंसानी हमदर्दी। दूसरा इबादत का एहतमाम। माशाअल्लाह, आपको भी याद होगा, मुझे पूरा यकीन है। अब आइए तीसरा मज़हर, ईफ़ाए आहद, यानी आहद को, वादे को पूरा करना। मुनाफी की एक निशानी क्या है? जब भी वादा करता है वादा खिलाफी करता है। ये नुक्ता है नाज़रीन किराम, बुखारी मुस्लिम की रिवायत। ये मुनाफिक की निशानी है, जब भी वादा करता है वो उसकी खिलाफ वर्जी करता है। अल्लाह हमें इससे महफूज रखे। दूसरी बात, बहकी शरीफ की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका कोई दीन नहीं जो वादे को पूरा ना करे। उसका कोई दीन नहीं जो वादे को पूरा ना करे। अल्लाह हमें इससे महफूज रखे। नाज़रीन किराम, ये अहमियत है हमारे दीन में ईफ़ाए अहद की। मामलाते ज़िंदगी का दुरुस्त रहना, इसका इन्हिसार ईफ़ाए अहद पर है। आइए एक और पहलू समझते हैं वादों के हवाले से। मुआहिदों की अक़साम क्या हैं? सबसे पहले बड़ा दिलचस्प, अपने आप से मुआहिदा। जब हम किसी नेकी का इरादा कर लेते हैं और अल्लाह से दुआ भी मांगते हैं, अल्लाह नमाज की तौफीक दे दे, अल्लाह फ़ला अमल की तौफीक दे दे, तो ये वादे तो कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? अपने आप से कर रहे हैं। ये तो अल्लाह को पता है, हमें पता है। जब हम किसी गुनाह से बचने का इरादा करते हैं तो किससे वादा करते हैं? अपने आप से। ये अपने आप से वादा। दूसरा, बंदों से। बंदों से मुआहिदे लिखे भी जाते हैं, किराए का, जॉब का, बिजनेस का लिखा भी जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ा वादा किससे? हमारा अल्लाह ताला से। हर नमाज में दोहराते हैं, इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं। ये तो पूरी जिंदगी का वादा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। नाज़रीन किराम, पूरी जिंदगी वादे में आ गई। अपने आप से वादे, बंदों से वादे और अल्लाह ताला से वादे। नाज़रीन किराम, आयत का अगला हिस्सा सब्र के हवाले से फरमाया, वस्साबिरीन फिल बअसाइ वद्दर्राइ वहीनल बअस। इरशाद हुआ, तर्जुमा समझते हैं, और बिलखुसूस सब्र करने वाले हैं सख्तियों में और तकालीफ में और लड़ाई के वक्त। नाज़रीन किराम, यह लड़ाई का बयान भी आ गया, बात कर लेंगे। लेकिन अब आइए अगली बात हम समझ रहे, नेकी का चौथा अमली मज़हर। नेकी का चौथा अमली मज़हर याद हो गए ना? माशाअल्लाह। आखिर में पूछ लेंगे आपसे, वो क्या है? मार्के हक व बातिल में साबित कदमी। बैटल बिटवीन द ट्रुथ एंड द फॉल्सहुड। हक और बातिल का जो मार्का है उसमें क्या करना है? साबित कदमी का मुजाहरा करना। ये नेकी की चोटी है, ये क्लाइमेक्स बयान हो रहा है। नेकी की हकीकत बयान होती चली आ रही है शायद में, अब उसका नुक्ता उरूज, उसका क्लाइमेक्स बयान हो रहा है। चौथा मज़हर, मार्के हक व बातिल में साबित कदमी। लिखा है सब्र की इक़साम, नंबर 1 फ़ख्र व फाक़ा में,
تنگ دستی آ گئی, بیماری آ گئی, تکالیف میں کاروبار کا نقصان ہو گیا, ٹانگ میں چوٹ لگ گئی, کوئی شے گم ہو گئی, یہ بھی تو تکلیف ہے. سب سے بڑھ کر کہاں صبر مطلوب ہے؟ جنگ کے موقع پر. اور آگے لکھا ہے نیکی کی چوٹی ہے باطل سے مقابلہ. اسلام نیکی کا یہ تصور نہیں دیتا کہ میں نے چند رسومات اور چند عبادات انجام دے لیں اس کے بعد میں فارغ ہو گیا. نہیں, اس معاشرے سے ظلم کا خاتمہ, باطل کا خاتمہ, یہ اسلام کا اہم ترین مقصد ہے, اور اس کے لیے جنگ بھی کرنا پڑے تو ہمارا دین اس کا حکم دیتا ہے. یہ نیکی کے بیان میں چوٹی اور کلائمیکس سے جو اس مقام پر بیان ہوا, اور اللہ والوں کا بیان ہے نا, نیک لوگوں کا بیان آ رہا ہے نا. اللہ والوں کی جنگ ظلم کے خاتمے اور عدل کے نفاذ کے لیے ہوتی ہے. ویسے ہم کہتے ہیں اچھے بچے لڑتے نہیں ہیں, لیکن قرآن کہتا ہے اللہ والے لڑتے بھی ہیں. سورہ آل عمران آیت 146 میں بیان ہے, پڑھ لیجئے گا ناظرین کرام آپ بھی. سورہ آل عمران آیت 146 میں اللہ والوں کا بیان ہے کہ انہوں نے نبیوں کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جنگ بھی کی ہے. یہ چوٹی کا بیان ہے نیکی کے تصور میں جو قرآن نے اس مقام پر عطا کیا. آئیے ناظرین کرام آیت کا آخری حصہ اس کی طرف چلتے ہیں. ارشاد ہوا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. ترجمہ سماعت فرمائیے اس آیت کے آخری حصے کا. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں. یہ ہیں نیکی کے دعوے میں سچے اور یہ ہیں واقعتاً متقین. قرآن سے ہدایت کن کو ملے گی؟ متقین کو. ہدی للمتقین, البقرہ کے بالکل شروع میں ہم نے پڑھا. یہ متقین جو قرآن بیان کر رہا ہے, جو ایمان بھی رکھتے ہوں, انسانی ہمدردی کا مظاہرہ بھی کرتے ہوں اور عبادات کا بھی اہتمام کرتے ہوں, اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہوں, صبر کا مظاہرہ کرتے ہوں اور جنگ کے موقع پر بھی ڈٹے رہتے ہوں, صبر کرتے ہوں. لکھا ہے آگے تشریح میں, ایک نیک, سچا اور متقی انسان وہی ہے جو اس آیت میں بیان شدہ تمام باتوں پر عمل پیرا ہو. اللہ نیکی کے اس تصور کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج بدقسمتی سے کسی نے جمعے کی 2 رکعت کو کل نیکی سمجھ لیا, کسی نے 5 وقت کی نماز پر اپنے آپ کو مطمئن کر لیا. کوئی کہتا ہے ریلیجن از اے پرائیویٹ افیئر. ہاں, آدمی کو خوش اخلاق ہونا چاہیے اور خدمت خلق کا کام کرنا چاہیے, چاہے نمازیں ضائع ہوتی رہے. یہ بگڑے ہوئے تصورات ہیں. اس آیت نے ہمیں نیکی کا ایک جامع اور کمپریہنسو تصور عطا کیا. اللہ ان تقاضوں کے مطابق ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ناظرین کرام ہمارے نوجوان ساتھیوں کی طرف چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آج ان کے ذہنوں میں کیا سوالات ہیں. جی عابد, کیا سوال ہے؟ سائلین اور مستحقین کو دینے کا ذکر ہے مال, تو اس حوالے سے آپ نے بتایا تھا کہ تمام کو نہیں دینا, تو اس حوالے سے وضاحت کر دیجئے کہ کن کو دینا ہے اور کن کو نہیں دینا. ماشاءاللہ, بڑا ایک اہم سوال ہے اور غالباً سوال کا پہلے یہ ہوگا کہ کیا ہر طرح کے لوگوں کو ہم دے دیں؟ تو یقیناً ہم اس کے قائل نہیں ہیں. ظاہری بات ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آج کل معاشرے میں لوگ ڈرامے بھی کرتے ہیں اور ایسے پروگرامز بھی میڈیا پر آ چکے ہیں کہ جناب ان کی پٹیاں کھولیں گے تو بالکل جسم صحیح تھا لیکن وہ اپنے آپ کو معذور شو کر کے مانگ رہے تھے. اسی دیکھیں ترجیحات میں سب سے پہلے کس کا ذکر آیا تھا؟ رشتہ داروں کا. رشتہ داروں کو انسان جانتا ہے, پھر اپنے قریب کے لوگوں میں دیکھے گا جان پہچان ہوتی ہے, انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں. تو اولاً تو تلاش کر کے مستحقین کو دینا چاہیے. باقی آپ کو پتہ ہے کہ شہر کراچی ہو یا بڑے بڑے شہر میں چوراہے بکتے ہیں بیگرز کے لیے اور مانگنے والوں کے لیے. ایسے پروفیشنل لوگوں کو نہیں دینا چاہیے. اس سے کیا ہوگا, ان کا پروفیشن جو ہے وہ پروموٹ ہوگا اور جن مستحقین تک پہنچنا چاہیے ان تک ان کا حق نہیں پہنچے گا. تو اللہ نے جو امانت ہمیں دی ہے اس کو مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اگلا سوال. جی, قرآن نیکی کے تصور میں جنگ کا بھی ذکر کیا ہے, تو یہاں جنگ کے مقاصد کیا کیا ہونے چاہیے اور طریقہ اور اس کے مطلب ڈیٹیلز کیا ہونی چاہیے جنگ کی؟ تو ماشاءاللہ یہ بیان میں ذکر آیا تھا کہ جنگ کے مقاصد بتا دیے گئے. سورہ انفال آیت نمبر 39 ہے. قرآن کہتا ہے زمین پر اللہ کا دین قائم ہو جائے, اس کے لیے اگر جنگ کرنا پڑے تو کی جائے گی. قرآن بتاتا ہے سورہ نساء آیت 75 میں مظلوم بوڑھے ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں, ان کی داد رسی کے لیے اگر کبھی جنگ کرنا پڑے تو جنگ کی جا سکتی ہے. جی سعد, آپ کے پاس کوئی سوال؟ سوال یہ ہے کہ اس مقام پر زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی دیگر جگہوں پر مال خرچ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے, لیکن آج تو حال یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے اور اس میں ہیلے بہانے کرتے ہیں. استغفر اللہ, بہت اہم سوال ہے. زکوٰۃ سے جان چھڑاتے ہیں, حالانکہ ہم نے حدیث کا مطالعہ کیا کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے. تو بھائی دینے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے. لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ تو فرض ہے نا, باقی تو فرض نہیں. تو بھائی ایک کھانے سے 24 گھنٹے میں آدمی زندہ رہ سکتا ہے. کبھی کوئی پوچھتا ہے کہ دوسرا تیسرا کھانا کھانا فرض ہے کہ نہیں؟ دنیا ہم خوب سمیٹیں اور اللہ کی راہ میں دینے کی بات آئے تو کم سے کم پر اکتفا کریں. تو
تو کل اللہ نے بھی ہمیں کم سے کم دینا شروع کر دیا تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو اگر اللہ نے ہمیں عطا کیا تو ہمیں دینا چاہیے اور زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، سوالات کے جوابات ہمارے سامنے آ گئے۔ پروگرام کا آخری حصہ ہے، چند سیگمنٹس مختصراً آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآنی معلومات۔ لکھا ہے تعداد آیات کے اعتبار سے سب سے طویل مکی سورت سورۃ الشعراء پارہ 19 ہے۔ یہ دلچسپی کی بات ہے کہ سورۃ الشعراء تعداد آیات کے اعتبار سے سب سے طویل مکی سورت ہے، اور سب سے طویل مدنی سورت کون سی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں؟ کون سی؟ البقرہ۔ لیکن مکی سورت تعداد آیات کے اعتبار سے سب سے طویل کون سی ہے؟ سورۃ الشعراء 19 پارے میں۔ ناظرین کرام، آگے چلتے ہیں اور حاصل مطالعہ آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ کن امور پر آج ہماری گفتگو رہی؟ سب سے پہلی بات حاصل مطالعہ میں، نیکی کا ظاہر بھی نیکی ہے لیکن اصل شے اس کا باطن ہے۔ نیت میں کھوٹ آئے تو نیکی نہیں رہ سکتی۔ دوسری بات حاصل مطالعہ میں ہے، نیکی کی روح ایمان ہے، جذبہ محرکہ بھی ایمان اور نیکی کی اصل اسپرٹ بھی ایمان، اور ایمانیات کے ساتھ نیکی کے تعلق کو بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ تیسرا پوائنٹ حاصل مطالعہ کے حوالے سے ہے انسانی ہمدردی، عبادات، ایفائے عہد اور صبر نیکی کے مظاہر ہیں۔ ایمان کے بعد کل 4 مظاہر ہم نے پڑھے، یہ ان کا بیان آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ اور آخری بات ہے، آیت میں مذکور تمام باتوں پر عمل کرنے والا ہی نیک کہلانے کا حقدار ہے۔ یہ نہیں کہ ہم پک اینڈ چوز کر لیں، 2-4 باتیں لے لیں، باقی باتیں چھوڑ دیں۔ پورے کے پورے دین کو لینا ہے اور پورے کے پورے تصور نیکی کو سامنے رکھ کر نیک بننے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اگلا سیگمنٹ مختصراً جائزہ، چند سوالات۔ نمبر 1، کیا ہم ہر نیک عمل صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے کرتے ہیں؟ آپ بھی جائزہ لیجئے، مجھے بھی اللہ توفیق دے، ہم بھی جائزہ لیں۔ دوسرا سوال، کیا ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی سے بچتے ہیں؟ سوچنا چاہیے، سنت کی تعلیم بھی حاصل کرنی اور عمل بھی کرنا اس کے مطابق۔ تیسرا سوال، کیا ہم اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں؟ وہ تو منافق ہے جو وعدوں کو توڑتا ہے، اور حدیث ہم نے پڑھی اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو توڑنے والا ہو۔ چوتھا اور آخری سوال جائزے میں، کیا ہم اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں؟ ظلم کا خاتمہ اور عدل کا نفاذ آج ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری 2 باتیں، گزشتہ سوال کا جواب۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سوال رکھا تھا فتح مکہ کا تذکرہ کس صورت میں کیا گیا ہے، اور آخری پارے کی ہنٹ دی گئی تھی سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ کس فتح کی طرف اشارہ ہے؟ فتح مکہ کی طرف۔ ناظرین کرام، آج کا سوال نوٹ کیجئے گا۔ آج کا سوال ہے، غزوہ تبوک کا تذکرہ کس صورت میں آیا ہے؟ غزوہ تبوک کا تذکرہ کس صورت میں آیا ہے؟ اگلے پروگرام میں جواب دیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ آپ ساتھیوں کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔